السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صل علی روح محمد فی الارواح، اللہم صل علی روضۃ محمد فی القبور، اللہم صل علی بلد محمد فی البلاد، وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ ضرور بضرور پائیں گے عام لوگوں میں سے ایمان والوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے الیہود یہودیوں کو، والذین اشرکوا اور بت پرستوں کو۔ ایک ہوتا ہے دشمن اور ایک ہوتا ہے مخالف، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ مخالف اسے کہا جاتا ہے کہ جس کو حق کا علم نہیں ہوتا، اس لیے مخالفت کرتا ہے، صحیح بات کا آپ کے مدعا کو اس کو علم نہیں ہے تو وہ مخالفت کرتا ہے، اور مخالف کے پاس اپنی مخالفت کی دلیل بھی ہوتی ہے، اس کے پاس اگرچہ وہ دلیل غلط ہو ناجائز ہو لیکن ایک دلیل ہوتی ہے اس کے پاس کہ میں اس لیے مخالفت کر رہا ہوں کہ میرے سامنے یہ بات ہے۔ پھر مخالف کبھی اپنے مخالف کا مذاق نہیں اڑائے گا، اس کی توہین نہیں کرے گا، تذلیل نہیں کرے گا، استہزاء نہیں کرے گا اس کے ساتھ، اور مخالف ہمیشہ صحیح بات کو سمجھنے کی کوشش بھی کرے گا کہ جو صحیح ہے وہ کیا ہے۔ اور اسی طرح مخالف کبھی منافقت بھی نہیں کرے گا کہ دل میں کچھ رکھے زبان پہ کچھ بولے، ایسا بھی نہیں کرے گا۔ لیکن جو دشمن ہوتا ہے نا، وہ حق سے اچھی طرح باخبر ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ صحیح بات یہ ہے یا غلط یہ ہے، لیکن وہ دشمن ہے، اور اس کے پاس دشمنی کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، کیوں دشمنی کر رہا ہے، بس دشمن ہے وہ، اور اپنے موقف کی کوئی دلیل اس کے پاس ہوتی نہیں ہے، جس موقف پہ وہ کھڑا ہے اس موقف کی کوئی دلیل نہیں ہوتی اس کے پاس۔ دشمن کے اندر یہ بھی عیب ہوتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کا مذاق اڑائے گا، اس کی تذلیل کرے گا، خواہ مخواہ فضول میں اسے رسوا کرنے کی کوششیں کرے گا، اور دشمن کبھی دشمن کی بات کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ جب دشمنی ہے تو وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ یہ میرا جو دشمن ہے اس کا موقف کیا ہے، اور دشمن جو ہوتا ہے اس کی پانچویں نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ منافقت بھی کرے گا، زبان سے تو کچھ بولے گا لیکن دل میں دشمنی رکھے گا وہ۔ یہ مخالف اور دشمن کی یہ الگ الگ پہچان ہوتی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھ لیں، مکہ والے تھے، مخالفین تھے، لیکن ان کی مخالفت کی وجہ کیا تھی؟ حق سے لا علم تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، حق کو جانتے نہیں تھے، اس لیے وہ مخالفت کرتے تھے۔ اور ان کے پاس دلیل کیا تھی؟ اپنے اس موقف کے اوپر کہ وجدنا علیہ آباءنا، بھئی ہمارا یہ دین ہے جو ہم بت پرستی کر رہے ہیں، تو اس دین پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا وہ یہی کرتے آ رہے تھے تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں، اگرچہ یہ دلیل غلط تھی۔ اللہ خود فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اگرچہ تمہارے بڑے کسی بات کو سمجھتے نہ ہو تم پھر بھی ان کی بات مانو گے؟ کہتے ہیں ہمارے بڑوں کی بات ہے، دلیل تھی ان کے پاس۔ مخالفین مکہ نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل نہیں کی تھی۔ تذلیل سے مراد یہ کہ ان کا مذاق نہیں اڑایا، کبھی رسوا نہیں کیا۔ یہودیوں نے کیا سارا جو کچھ کرتے، مکہ والوں نے نہیں کیا تھا۔ اسلام کا مذاق نہیں اڑایا، توہین نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ کو اللہ کا گھر تھا، بت تو اس میں رکھے تھے لیکن اس کا احترام پھر بھی کرتے تھے، توہین نہیں کرتے تھے، تذلیل نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ جب ابرہہ جب عیسائی بیت اللہ کو گرانے آیا تھا تو مکہ والے اس کے دفاع کے لیے کر رہے تھے کوشش کہ دفاع کریں گے اس کا، لیکن طاقت نہیں تھی ان کے پاس۔ اور مخالفین مکہ جو تھے وہ حق بات کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے تھے، اور ان کے سمجھنے کی دلیل یہ قرآن مجید بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ یہودیوں کے علماء کے پاس جاتے تھے، ان سے کہتے تھے بھئی تم یہودی اہل علم ہو، تمہارے پاس کتابیں تھیں، تمہارے پاس دین تھا۔ ظاہر ہے جہاں دین اور مذہب یا اسلام باقی نہ رہے نا، وہاں آدمی ہر اس شخص کو دیندار اور عالم سمجھنے لگ جاتا ہے جس میں دینداری نہ ہو لیکن وضاقت اس کی دینداری والی ہو، اور ہر وہ چیز جو اس کو اچھی لگتی اس کو بھی دین سمجھ لیتا ہے۔ بیچاروں کے پاس کچھ تھا نہیں مکہ والوں کے پاس، تو مدینہ کے یہودیوں کے علماء سے پوچھتے تھے کہ تم بتاؤ یہ آدمی سچا ہے یا نہیں ہے، تمہارے پاس کتابیں ہیں، تم علم والے ہو، تمہارے پاس نشانی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ تو یہ کہتے ٹھیک ہے بھائی جھوٹا ہے۔ ان کو خود تو پتہ نہیں تھا بیچاروں کو، لا علم تھے، اسی وجہ سے مخالف تھے، لیکن سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور پانچویں علامت ان کے اندر کہ مکہ والے مخالف تھے، منافقت نہیں کرتے تھے، منافق نہیں تھے، جو دل میں تھا وہ زبان سے بول دیتے تھے۔ لیکن جو یہودی تھے مدینہ طیبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یہودی اور عیسائی وہاں پر آباد تھے۔ عیسائی تو اطراف مدینہ میں تھے، باہر تھے، مدینہ کے جو مرکزی علاقے تھے وہاں پر یہودی تھے۔ اب ان کا حال کیا تھا؟ وہ دشمن تھے، حق کو جانتے تھے، وہ لا علم نہیں تھے۔ اللہ قرآن مجید میں 3 جگہ اس بات کی دلیل کی گواہی دے رہے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے ایک آدمی اپنے بچے کو پہچانتا ہے۔ کسی آدمی کو اپنے بچے کے بارے میں شک نہیں ہوتا، تو اسی طریقے سے حضور کو بھی یہ لوگ اتنا اچھی طریقے سے پہچانتے تھے۔ یہ ہے دشمن، حق کو پہچانتا ہے لیکن مانا نہیں۔ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی، بھئی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تم حضور کو نہیں مانتے، حضور کی نبوت کو نہیں مانتے، جبکہ تمہاری تورات میں لکھا ہوا ہے، تمہارے آپس کے لوگ جانتے بھی ہیں۔ کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس سوائے ضد کے، ضد ہے بس، ہم نہیں مانتے۔ نمبر 3، ان دشمنوں کے اندر یہ بھی تھا کہ یہ استہزاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مذاق اڑانے والے یہ تھے۔ بدر میں جا رہے ہیں تو مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کو دیکھو کھانے کو کچھ مل نہیں رہا اور یہ جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، لگ جائے گا پتہ ان کو۔ خندق کی کھدائی ہو رہی ہے تو کہتے ہیں دیکھو ان کو، کھانے کو ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، پاؤں میں پہننے کو چپل نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم روم اور فارس کو فتح کریں گے۔ حضور کے پاس آتے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سلام کرنے کے بجائے کہتے ہیں السلام علیکم۔ یہ بددعائیہ کلمہ ہے۔ سلام کے معنی ہے اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہو، یہ مسلمان کا کام ہے، مسلمان ایسے کرتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم، سام کے معنی ہے موت کے، اللہ کرے آپ پر موت آ جائے۔ یہ عجیب عجیب حرکتیں یہ کرتے تھے
حضور کو سے بات کرنی ہو تو کہتے ہیں راعینا، نعوذ باللہ، لفظ آتا ہے راعینا. ہم عربی میں اردو میں کہتے ہیں کسی سے کہ ذرا میری بات سن لیجیے، تو اس کے لیے ایک تھوڑا سا ادب لفظ استعمال، ادب والا ہوتا ہے راعینا. یہ کہتے ہیں راعینا، نعوذ باللہ، اے ہمارے چرواہے. یہودی جو تھے یہ مکہ والوں کو چرواہے کہتے تھے کہ یہ چرواہے، ان کو کیا پتہ ہے کسی چیز کا. یہ استہزاء اور مذاق کون کرتا تھا؟ یہودی کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے، حق کو سمجھنے کی کوشش کبھی نہیں کرتے تھے. ان کو سمجھنے کی کیا ضرورت؟ جب چیز سمجھ میں آ گئی یا نہیں ماننا تو کیا کر لو. سمجھنے کی کوشش وہ آدمی کرتا ہے کہ جس کو سمجھ نہ ہو، جو نہ سمجھ ہو. جو سمجھتا ہو اور نہ مانتا ہو اسے کیا سمجھایا جائے گا. اور اسی طریقے سے منافقت کا عالم یہ تھا کہ حضور کے پاس آتے تو دل میں کچھ ہوتا تھا، زبان سے کچھ کہتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ہم آپ کے ساتھ، ہم تو ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ان سے جا کر کہتے بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں. کافروں سے جا کر کہتے ہیں ہم تو یہاں مذاق کرنے جاتے ہیں ان کے پاس، ان کا مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. اب یہ ساری دشمنی کی اور مخالفت کی نشانیاں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو مخالف ہوتا ہے نا وہ کبھی نہ کبھی حق پہ آ ہی جاتا ہے، لیکن جو دشمن ہے نا وہ کبھی حق پہ نہیں آتا. اب دیکھ لیں مکہ کی ساری تاریخ دیکھ لیں کہ اہل مکہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ صحابیت کا بڑا بڑا درجہ بھی انہوں نے پا لیا. سمجھے بہت دیر سے تھے، بہت دیر سے سمجھ آئی. حضور مکہ میں تھے نہیں سمجھ پائے، وہ مدینہ چلے گئے 10 سال کے 13 سال کے بعد ان کو سمجھ آئی، لیکن سمجھ گئے وہ سارے. اور مدینہ کے یہودیوں کا عالم دیکھیے کہ حضور وہاں تھے، پہلے سے پہچانتے تھے لیکن مانے نہیں تھے وہ، اس لیے کہ وہ دشمن تھے. یہ ہوتا ہے دشمن اور مخالف کا فرق. جو مخالف ہوتا ہے بیچارہ وہ ناسمجھی پر ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد دلیل ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. اب جب ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ بھئی یہ بت یہ پتھر کا بنا ہوا ہے، اس کو تم پوچھتے ہو یہ تمہارا کیا کرے گا، دلیل تھی ان کے پاس، ہمارے بڑوں نے ایسا کیا ہم بھی ایسے کر رہے ہیں. لیکن جب ان کو سمجھ میں آئی یہ بات تو انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، پھر ہم کیا کریں ان کو رکھ کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ ظاہر دنیا کا ہر شخص ہر انسان کے دل میں بلکہ ہر مخلوق کے دل میں اللہ نے اولاد کی شفقت رکھی ہے. ہر مخلوق کے دل میں، جانور کے دل میں اپنے بچے کی شفقت ہوتی ہے، پرندے کے دل میں بھی ہوتی ہے، کیڑے مکوڑوں کے دل میں بھی، تو انسان کے دل میں بھی ہوتی ہے. اور شفقت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی اولاد کو وہ چیز سمجھائی جائے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے. ہر والد اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اس سے نقصان ہوتا ہے، یہ کرو گے نقصان ہوگا، یہ کرو، یہ سمجھاتا ہے. یہ اس کی شفقت، اس کی محبت کا تقاضا ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ایک ماں باپ اپنی اولاد سے جتنی محبت ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو انسانوں سے محبت ہے اور مسلمانوں سے محبت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں یہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے بھی اپنے بندوں کو، یعنی جو اپنے بندے ایمان والے ان کو بھی نقصان والی چیزوں سے باخبر کیا ہے کہ یہ چیز نقصان والی ہے، یہ نقصان والی، یہ نقصان والی. بعض اوقات ہوتا ہی ہے اولاد ہوتی ہے ناسمجھ ہوتی ہے، کم ذہن ہوتی ہے، کون ذہن نہیں، کم ذہن، کم سمجھی ہوتی ہے، کم تجربہ ہوتا ہے ان کا، وہ چیزوں کو نہیں سمجھتے. والد ان کو بتاتا ہے بیٹا یہ سارے کام ہم کر چکے ہیں، ہم دیکھ چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ کام نہ کرو، یہ کرو. عمر زیادہ ہے تو زیادہ تجربہ بھی زیادہ ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت انسانوں کو اور ایمان والوں کو ایک چیز بتاتے ہیں. بعض اوقات کچھ ایمان والے اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیوں ایسا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس محبت کے تقاضے میں یہ حکم ان کو دیتے ہیں کہ تم نے یہ ایسے کرنا ہے. اب اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں جا بجا یہ حکم دیتے ہیں کہ جو تمہارا دشمن ہے نا، اس دشمن کو ہمیشہ دشمن کی نگاہ سے دیکھنا، اس کو دوست نہ بنانا. یہ حکم اللہ دے دیں.
کہ دشمن ہے، اور جو مخالف ہے اس کے ساتھ مخالفت کی حد تک مخالفت کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بھی ہمیں حکم دے کر سمجھاتے ہیں کہ جب اگر کسی سے تمہاری بحث ہو تو ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، وہ مخالف ہے اس کو سیدھی بات، صحیح بات، اچھی بات بتاؤ سمجھداری کے ساتھ. والموعظۃ الحسنہ، اچھے اور عمدہ الفاظ کے ساتھ، وعظ حسنہ کے ساتھ ان کو بلاؤ. وجادلہم، اگر وہ تم سے بحث کرے نا تو وجادلہم باللتی ہی احسن، اس سے بھی اچھے طریقے سے بات کرنا. اچھے طریقے، اسلام تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہے. اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون کو دونوں کو بھیج رہے ہیں کس کے پاس؟ فرعون کے پاس. اور کیا سب سے پہلے تاکید، تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ فَقُولَا لَهُمْ قَوْلًا لَيِّنًا، بھئی بات نرم نرم کرنا، سختی نہیں کرنا، کیونکہ بات ہو رہی ہے مخالفت ہے، ابھی دشمنی نہیں ہے، ابھی صرف مخالفت ہے. تو مخالفت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور میں تمہیں بھیج رہا ہوں کہ ان کو جا کر بتاؤ کہ خدا تم نہیں ہو، خدا کوئی اور ہے. یہ بات اس کو سمجھانی ہے. لہٰذا قولا لہ قولا لینا، نرم بات کرنا اس. تو اللہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ جو مخالف ہے نا، وہ ناسمجھی پر ہے یا کچھ بھی ہے، تم اس سے نرم طریقے سے بات کرو، اچھے طریقے وہ سمجھ جائے گا، کبھی نہ کبھی مان جائے گا. لیکن جو دشمن ہے نا، وہ دشمن ہی رہے گا، اور اس کو دشمن کی نظر سے دیکھنا، اس کو کبھی دوست کی نظر سے مت دیکھنا، ورنہ تمہارا نقصان ہوگا. یہ اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے. اب اہل کتاب کے یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے کہ دشمن کون ہے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہا کہ ایمان والوں کا سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا دشمن ایمان والوں کا کون ہوگا؟ الیہود. یہ اللہ کہہ رہے ہیں. جب یہودی سب سے بڑا دشمن ہے تو اب ہم نے دشمن کو دشمن کی نظر سے دیکھنا ہوگا. اور دشمن کی نظر کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ اس سے چوکنا رہنا کہ وہ کسی جگہ سے وہ نقصان پہنچائے گا، تو اسے چوکنا رہنا. اب ان کی دشمنی کی وجہ کیا؟ اللہ نے کیوں کہا ہے کہ یہ دشمن ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ ساری وجوہات بھی اللہ نے قرآن میں بتائیں. سب سے پہلے فرمایا یسارعون فی الاسم، دنیا کا ہر غلط کام یہ کریں گے، ہر وہ کام جس کا تعلق گناہ سے وہ یہ کریں گے، پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر بھی کریں گے. یسارعون فی الاسم، یہ کریں گے، اس لیے دشمن ہے وہ تو کریں گے. اب ان کے گناہ، پہلے یہ سمجھیں گناہ کسے کہا جاتا ہے؟ وہ عمل کہ جس کا تعلق انسان اور اللہ کی ذات سے، اس کو گناہ کہتے ہیں. اور وہ کام جس کا تعلق انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہو، منفی کام، ہر وہ منفی عمل کہ جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ آ جائے وہ گناہ ہوتا ہے. اور ہر وہ منفی کام جس کا تعلق انسان کا انسان سے بنے وہ ظلم ہوتا ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، یہ گناہ ہے، اللہ سے اس کا تعلق ہے. لیکن ایک آدمی کسی کی چیز اٹھا کر غصب کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، یہ ظلم ہے. اللہ نے کیا فرماتے ہیں؟ یسارعون فی الاسم، یہ صرف گناہ نہیں کریں گے، یہ دوڑ دوڑ کر گناہ کرتے ہیں، گناہوں کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں. ہر وہ غلط کام جو اللہ کی طرف، جو گناہ ہے وہ کریں گے. اب اس کے کیا مثالیں بھی اللہ دی. سب سے پہلے یحرفون الکلم، اللہ کی کتابوں کو بھی تحریف کریں گے. قرآن تو مانتے ہی نہیں ہے، تورات اس میں تحریف، انجیل اس میں تحریف، بدل بدل کر ڈال دی، ساری الفاظ مٹا دیے، سب کچھ مٹا کر بدل دیا. یہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہے. پھر حضور کے پاس جو آتے تھے، مثالیں میں بتائی کہ حضور کے پاس آتے تھے بجائے السلام علیکم کے السلام علیکم، یہ گناہ والا کام تھا. حضور کچھ کہتے نہیں تھے. قرآن مجید میں اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ کیا کہتے تھے؟ ان اللہ فقیر. دنیا کا کوئی آدمی چاہے کتنا بھی وہ ہو، اللہ کو نہیں مانتا نا، کسی نہ کسی کو تو اپنا بڑا مانتا ہے. اس سے پوچھ لیا جائے، ہندو سے پوچھیں تمہارا بھگوان غریب ہو گیا کہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ لیکن یہودیوں نے کیا کہا؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ محتاج ہو گئے، ہم مالدار ہو گئے ہیں، اللہ فقیر ہو گیا ہے. یہ الزام اور یہ گالی کس کو دی جا رہی ہے؟ اللہ کو. یہ ہے اسم. یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، قرآن گواہی دے رہا ہے اللہ نے اپنے ہاتھ باندھ لیے. اللہ کے ہاتھ کسی نے باندھ دیے، اللہ نے دینا بند کر دیا. اللہ کے ہاتھ کون باندھ سکتا ہے؟ کیا یہودیوں کو نہیں پتہ تھا یہ گناہ ہے؟ ان کی کتابوں میں، ان کے نبیوں کی تعلیم میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ حرکتیں کرتے تھے.
یقتلون الانبیاء تو قرآن کریم بھرا پڑا ہوا ہے، کتنے نبیوں کو شہید کیا. کیا نبی کو نہیں پتا؟ ان کو نہیں پتا یہ نبی ہیں؟ پتا ہوتا تھا نبی ہے، پھر بھی شہید کر دیتے تھے. انبیاء کو شہید کرنا، یقتلون الانبیاء بغیر حق، یہ سارے گناہ کے کام کون کرتے تھے؟ یہودی. اس لیے اللہ کہتے ہیں یہ دشمن ہیں جو مجھے نہیں چھوڑتے، میرے بارے میں گالیاں دیتے ہیں کہ اللہ فقیر ہو گیا، اللہ کے ہاتھ کسی نے باندھ دیے، جاننے کے باوجود. تو تمہیں کہاں سے معاف کریں گے؟ اس لیے کہا یہ تمہارے دشمن ہیں. یہ میرے دشمن ہے تو تمہارے دشمن. دوسری بات والعدوان، یہودیوں کے بارے میں ہمیں باخبر کیا کہ دوسری خرابی ان کے اندر کیا ہے؟ عدوان، ظالم ہے، یہ ظلم کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پورا واقعہ ہم جب پڑھتے ہیں نا، ہر جگہ یہی ہے، ہر جگہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتنا تنگ کیا، یہ ظلم کرتے رہے. ظلم کی حد تک ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کر مصر سے نکلے، بحر قلزم پہ پہنچے، اب جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، پیچھے دیکھا جب فرعون آ گیا تو کیا کہنے لگے؟ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے اور یہ آپ کی وجہ سے ہوا، آپ نے ہمیں پکڑوا دیا. موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آئے، ان کو مصر سے لے کے جانے کی باتیں کر رہے تھے، فرعون نے ظلم شروع کیا تو کہ یہ موسیٰ یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ نہیں تھے تو ٹھیک ہے، آپ تھے تو آپ کی وجہ سے ہمیں مارا جا رہا ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے محنت کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی قتل ہوا تو شکایت کرنے والا کون تھا؟ اپنا یہودی تھا کہ اے موسیٰ تم نے کل ایک بندے کو قتل کیا، آج تم مجھے قتل کرو گے. یہ بات اس نے بولی اور فرعونیوں کو پتہ چلا. آخر کار آخری موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا آخری دور، اللہ نے کہا کہ ان سے کہو تم فلسطین کی سرزمین پہ چلے جاؤ، میں تمہیں دے دیتا ہوں، یہ زمین تمہاری ہو گئی، لے لو جا کر. آج جو کہتے ہیں نا یہ فلسطین پہ قابل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے ان سے کہا تم جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم داخل تو ہو جاؤ، لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیا جواب دیا؟ اے موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ہم نہیں جاتے اس زمین میں، ہمیں وہاں نہیں جانا. آپ کو لڑنے کا شوق ہے، اپنے رب کو لے کر جائیں اور لڑیں. کتنی بڑی گستاخی ہے کہ تم کو اور تمہارے رب کو شوق ہے تو جاؤ، جا کر لڑو، ہم نہیں جائیں گے، ہم یہیں رہیں گے. جب ان سے کہا فلسطین میں جاؤ، یہ تمہاری زمین تمہیں دے دیتے ہیں، جاؤ، کہتے ہیں نہیں جائیں گے ہم. یہ ان کا حال یہ تھا. عدوان، اللہ کہتے ہیں یہ ایسے ہیں. اور دنیا میں مسلمانوں کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، ان کی ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے کہ مسلمان تکلیف میں رہیں. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ ویسے نہیں منع کر رہے دشمن. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اللہ کہتے ہیں ان کی زبانوں سے دشمنی نکلے گی، ظاہر ہوگی. بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کے دلوں کا بغض کبھی زبانوں سے بھی باہر آئے گا، پتہ بھی چلے گا تمہیں. وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی دشمنی وہ اس سے زیادہ بڑی ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں. پھر ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، دشمن کی نشانی بتائی اللہ نے کہ جب تمہارے پاس تم جو سکون سے رہو گے تو ان کو تکلیف ہوگی. مسلمان سکون سے کیوں رہ رہے ہیں؟ ان کو تکلیف ہوگی. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب تمہیں تکلیف ہوگی، تم تکلیفوں میں ہوگے، پریشانیوں میں ہوں گے، يَفْرَحُوا بِهَا، یہ خوش ہوں گے. یہ ان کے حال ہے. کسی کی تکلیف پر خوش ہونا اور کسی کی خوشی پر غمزدہ ہو جانا یہ دشمنی کی نشانی ہے، یہ دوستی کی نشانی نہیں ہو سکتی. لا یعلونکم خبالا، اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں. ذرا اس کو موقع ملے گا یہ تکلیف پہنچے. لا یعلونکم خبالا، یہ کریں گے. پھر ان کے اندر برائی، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، ساری دنیا کے انسانوں کو اس طرح مجبور کریں گے کہ ان کا مال یہ کھائیں گے ناجائز طریقے سے، ان کا مال ناجائز طریقے پر کھائیں گے. سود کی بنیاد رکھنے والے یہ ہیں اور حرام کھانے والے ہیں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اکالون للسحت، سود خور یہ ہیں. اور ساری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان یا غیر مسلم ہوں سب کے مال پر ہی کہتے ہیں ہمارا حق ہے، ان کو لے کر کھائیں گے، ناجائز طریقے ماریں گے، قبضہ کریں گے. یہ ویسے نہیں قبضے کر رہے، یہ فلسطین بھی قبضے کر رہے ہیں. اللہ نے پہلے کہا تھا یاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کے اموال پر، لوگوں کی جائیدادوں پر ناجائز طریقے سے یہ قبضے کرتے ہیں. اللہ نے اس کو بتایا تھا. پھر اللہ کہتے ہیں زمین کے اندر انسانوں میں سب سے بڑے فتنے باز یہ لوگ ہیں، فتنہ یہ پھیلائیں گے. کیوں؟ سماعون للکذب، اللہ کہتے ہیں یہ سماعون للکذب ہیں،
سماع کہتے ہیں جاسوسوں کو، غلط ارادوں سے کسی کی جاسوسی کرنا اللہ نے ہمیں تو منع کیا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ کا حکم ہے کہ کسی کی جاسوسی، ولا تجسسوا، بھئی تم کسی کی جاسوسی نہ کیا کرو، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ خواہ مخواہ کسی کی باتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہو، اسے پتہ چلے گا دشمنی ہوگی۔ اور ان کے بارے میں کیا کہا؟ سماعون للکذب، یہ جاسوس ہیں، غلط باتیں اٹھائیں گے، چنیں گے اور غلط اپنی طرف سے ملائیں گے، دوسروں کو جا کر بتائیں گے، یہ ان کا کام ہے۔ چنانچہ دنیا کے اندر دیکھیں ان کی جاسوسی کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، یہ اللہ نے پہلے ہی بتایا۔ پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ معاہدے کے سب سے بڑے مخالف ہیں، ان کے وعدوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، جو بھی یہ تم سے معاہدہ کریں گے اس کی خلاف ورزی کریں گے، وعدے کی خلاف ورزی سب سے بڑے یہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، ان سے دفاعی معاہدہ ہوا کہ مدینہ کی حفاظت کریں گے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن تمام جنگوں میں دیکھیں کہ ان کے رابطے ہوتے تھے کفار مکہ اور دیگر لوگوں کہ تم حملہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم حملہ کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تھے ایک معاہدے کی روح سے، ان سے ملاقات کرنے کی بات کرنے کے لیے۔ انہوں نے ایک وہ سازش بنائی کہ حضور کے ایک دیوار کے نیچے بٹھایا اور اوپر ایک بندہ بٹھا کر ایک پتھر رکھا کہ اس کے اوپر گرا دینا، اس نے قریظہ والوں نے۔ یہ معاہدہ تھا، لیکن دفاعی معاہدے کے باوجود حضور کو شہید کرنے کا منصوبہ ان کا تھا، کسی طریقے سے حضور کو شہید کریں۔ مشہور واقعہ خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ڈال کے دیا تھا، معاہدہ تھا پھر بھی کر رہے تھے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان کے معاہدوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، ان سے جتنے بھی معاہدے کرو گے یہ پھر بھی تم پر ظلم کرتے جائیں گے، لہٰذا ان کے معاہدوں کا بھی اعتبار نہ کریں۔ پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ سب سے بڑے خائن، خیانت کرنے والے یہودی ہیں، خائن جسے کہتے ہیں خیانت کرنے والے۔ اللہ نے گواہی دی ہے، ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک، آزما کے دیکھ لو، ان کے پاس امانت کے طور پر تم ایک دینار رکھوا دو، ان تأمنہ بدینار، ایک دینار کی کیا حیثیت ہے؟ 1 روپے رکھ دو، لا تأمنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لا یؤدیہ الیک، یہ آپ کو واپس نہیں کریں گے، ہاں الا ما دمت علیہ قائما، اگر تم میں طاقت ہے تو پھر لے لینا ان سے۔ اللہ کسی کی برائی نہیں بیان کر رہے، کسی کی غیبت نہیں کر رہی ہے کہ اللہ کو غیبت کرنے کی سوچی ہوئی ہے کہ اللہ غیبت کر رہے ہیں یہودیوں، اللہ حق بتا رہے ہیں، ہمیں سچ بتا رہے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، 1 دینار ان کے پاس رکھو امانت کا، اور کچھ دن کے بعد جا کر بولو یار میری چیز واپس کرو، کہ کہاں تمہاری چیز، یہ تو میری ہے۔ ایسے دلی قبضے کر رہی ہے فلسطین پر، یہ تو ہماری ہے، کیوں دیا ان کو، بٹھایا کیوں ادھر، تبھی تو قبضے کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، ان کی گردنوں پہ مارو پھر ٹھیک ہوں گے، ورنہ نہیں دیں گے واپس۔ یہ وعدہ خلافی ہوں گے ان کی مشہور، خیانت ان کی مشہور، منافقت ان کی، اللہ کیا کہتے ہیں منافقت ان کے اندر بھری ہوئی ہے۔ کیسے؟ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب یہ آپ کے پاس آئیں گے نا تو بڑے آپ کے خیر خواہ بن کے آئیں گے، بڑے خیر خواہی کے الفاظ بول گئے، بھائی ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم تو یہ فلاحی کام کر رہے ہیں۔ وَإِذَا دَخَلُوا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، بولیں گے یہ، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، یہ کفر اپنے دل کے اندر لے کر آئے ہیں اور اسی کفر کی حالت میں یہ واپس جائیں گے، تمہاری باتوں سے بھی متاثر نہیں ہوں گے، تمہاری مہمان نوازی سے بھی متاثر نہیں ہوں گے۔ فلسطینی ان کی مہمان نوازی کی آج بھگت رہے، فلسطینی کیا ہم مسلمان بھگت رہے، ورنہ صحیح کیا تھا اس نے، جس نے ہٹلر نے ان کو مارا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں ان کو مار رہا ہوں لیکن ایک دور آئے گا کہ لوگ مجھے صحیح کہیں گے، مانیں گے کہ میں صحیح تھا، مجھے لوگ کہیں گے کہ اس نے صحیح کیا تھا، آج کہتے ہیں لوگ اس۔ اور یہ بھی اس نے کہا تھا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو دنیا میں کسی انسانی معاشرے میں ایڈجسٹ ہو کر رہ نہیں سکتی ہے، اس لیے ان کو انسانوں سے الگ کر کے رکھو، یہ ہٹلر نے کہا تھا، صحیح کہا تھا اس نے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ منافقت بھی کریں گے، لیکن وجہ اور سب سے بڑی وجہ اللہ نے کیا بتائی؟ فرمایا کہ یہ دشمن ہیں، یہ ضدی ہیں، ان کے اندر ضد ہے، یہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، ورنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں، قرآن کریم کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ تورات نے کہا ان کو، سب کچھ موجود ہے وہاں پر، لیکن نہیں مانیں گے۔ اللہ نے ان سے کہا وَلَا تَكْتُمُونَ الْحَقَّ، بھائی تم سے وعدہ لیا جا رہا ہے، تم حق کو چھپاؤ گے نہیں۔ کیا مطلب کہ جب آخری نبی آئیں گے تو تم گواہی دو گے، ہاں ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ یہی وہ شخص نبی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کیا کہتے ہیں؟ یکتمون الحق، انہوں نے حق کو چھپا دیا، حق بات کو چھپا دیا، یہ ضد تھی۔
مخالف کبھی حق کو نہیں چھپاتا، مخالف مان لیتا ہے، دشمن حق کو چھپاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں کیا کہا کہ اب یہ تمہارے دشمن ہیں تو دشمن کو دشمن کی نگاہ سے دیکھو، اور جب دشمن ہے تو اس کے لیے پھر دشمن سمجھ کر پھر ہم نے اس کے لیے تیاری بھی کرنی۔ اب کیا ہمیں اس وقت کرنا کیا ہے؟ اس وقت پوری دنیا کے حالات ہمارے سامنے، ایک چیز کا ہمارے بڑے اور سب پورے مسلمان سارے متفقہ طور پر جو کہہ رہے ہیں کہ ان کا معاشی جو بائیکاٹ ہم کر رہے ہیں نا، اس پہ ہم قائم رہیں، کم سے کم اس پہ قائم رہیں۔ لوگ کچھ بھی کہیں، مذاق اڑاتے ہیں لوگ، یہ دیکھو ان سے کیا ہوگا، ان باتوں سے کیا ہوگا۔ جو میرے بس میں ہے میں وہ کرنے کا مکلف ہوں، جو میرے بس میں نہیں میں اس کا مکلف نہیں ہوں۔ میرے بس میں نہیں ہے میں جا کر ان سے فلسطین میں لڑوں، اسرائیل سے لڑوں، وہاں جا کر نہیں ہے تو نہیں کر سکتا، لیکن یہاں رہ کر جو میرے بس میں ہے میں کم سے کم ان کا معاشی بائیکاٹ پہ تو جم کے رہوں نا۔ اس کا مجھ سے اللہ پوچھیں گے، اس کا نہیں پوچھیں گے، اس کا تو پوچھیں گے کم، یہ کریں ہاں۔ لیکن بائیکاٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم توڑ پھوڑ شروع کر دیں، مار دھاڑ شروع، نہیں، یہ نہیں۔ املاک ہماری اپنی ہیں، چیزیں ہماری اپنی ہیں، توڑ پھوڑ نہیں، صرف بائیکاٹ میں نے لینا نہیں تمہاری چیز، یہ چیز میں نے استعمال ہی نہیں کرنی، میں نے اپنی چیز استعمال کرنی، یہ ہم ضرور کریں۔ اور اللہ نے ہمیں یہ باتیں ساری آج سے 1450 سال پہلے بتائی ہیں، قرآن میں موجود ہیں۔ آج اگر ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں یار کیا ہوگا اس چیز سے، میرے کرنے سے کیا ہوگا، تو اگر ہم 100 آدمی کھڑے ہوں اور ایک کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، دوسرے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، تیسرے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، تو ہوگا یہ کہ ایک بلی بھی ہمارے درمیان سے گوشت اٹھا کے لے جائے گی۔ ہم کہیں گے میرے کرنے سے کیا ہوگا، لیکن جب 100 آدمی کھڑے ہوں گے نا تو شیر بھی یہاں آتے ہوئے پہلے سوچے گا اور واپس مڑ جائے گا۔ 100 نے ایک ساتھ کہا ہے کہ ہم کریں گے تو پھر کرنا پڑے گا۔ 60 آدمیوں کی طاقت کی کوئی حیثیت ہی نہیں دنیا میں کہ ایک آدمی چھوٹا سا وہ بھی اتنا بدماش بنا ہو کہ 60 آدمیوں کی آواز، 10 گیدڑ مل جائیں ایک جنگل میں شیر کو مار دیتے ہیں، اور یہاں 60 آدمی کچھ نہیں کر سکتے۔ مسلمان کے اندر اتفاق نہیں ہے، ایک کہتا ہے یہ کرنے، کہتے بھائی چھوڑو یار اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا، نہیں، جو کرنا ہے تو مل کر کرنا ہے، آواز ہے تو ایک آواز ہے۔ ہم اگر مسلمان ہیں تو جو مسلمان ہمارے بڑوں نے جو کہا ہے اس پہ عمل کرنا ہے متفقہ طور پر کہ ان کا مکمل معاشی بائیکاٹ کرنا ہے۔ اگر آگے کے مرحلے آگے دیکھنے پڑیں گے، کسی صورت میں وہ چیزیں کہ جس کے استعمال سے 1 روپے کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے، وہ میرے ایمان کا اور میرے مسلمان ہونے کا اور میرے پاکستانی ہونے کا تقاضا ہے کہ 1 روپے کا فائدہ بھی ان کو نہیں پہنچنا چاہیے میری جیب سے۔ اور اگر یہ کمزوری ہمارے اندر ہے تو پھر آگے بھی ذرا بڑے بڑے نقصانات ہم اٹھائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھائی ہیں، اب ہمارا کام ہے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔